مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر ہی خیر رکھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مومن کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس پہ شکر کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں آ گئیں۔ اگر کوئی نعمت ملے، کوئی انعام ملے، کوئی شہرت ملے، عزت ملے، دولت ملے، کوئی راحت کا سامان ملے، تو یہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب خدا نخواستہ کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، تو ان صورتوں میں وہ صبر کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ یہ تو اس شخص کے لیے ہو گیا جو پریشانی پہ صبر کرے اور خوشی پہ اللہ کا شکر کرے۔ اب ذرا اس طرف دیکھیے کہ بہت سے لوگ آج کل کے دور میں پریشانی آتی ہے تو گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، رونا دھونا لوگوں کے سامنے شروع کر دیتے ہیں، اور بے صبرے ہو کے ایسی باتیں زبان سے نکالتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مزید مول لے لیتے ہیں۔ اور جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول کے یہ بے راروی کا شکار ہو جاتے ہیں، ناچ گانے کے اندر، واہیات کاموں کے اندر، عیاشیوں کے اندر یہ پڑ جاتے ہیں۔ اللہ جب راحت دیتا ہے، فراوانی دیتا ہے، تو یہ اللہ کو بھول کے یہ ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جس سے یہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ مال کبھی کبھی وبال بن جایا کرتا ہے، اور پریشانی جو اللہ کی طرف سے آئی ہو اس پہ صبر نہ کر کے انسان اپنے لیے جہنم خرید لیتا ہے، کہ اس پریشانی پہ بے صبرا ہو کے ناشکری کے کلمات کہتے ہوئے یہ اپنے لیے مزید پریشانیاں اور بے سکونی ڈھونڈ لیتا ہے۔ یہ اسی چیز کو سوچتا رہے گا، ایسا کیوں ہوا؟ اور اس کو یہ یقین ہونا چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے تو صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اس پریشانی پہ بے صبر اور ناشکرہ نہ ہو، بلکہ اس پریشانی کو لے کے اللہ کے پاس جائے۔ کیوں کہ پریشانی کو دور اللہ نے کرنا ہے، کسی بندے نے نہیں کرنا۔ ساری دنیا کی مخلوقات اگر اس پریشانی کو دور کرنا چاہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہیں تو کوئی اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے رب نے ارشاد فرما دیا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر کوئی پریشانی پہنچی، اللہ کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے بارے میں خیر کا فیصلہ کر دے، کسی کے لیے اللہ آسانی کا فیصلہ کر دے، کسی کی راہیں اللہ کھول دیں، تو ساری کی ساری کائنات مل کے اس راہ کو بند نہیں کر سکتی۔ اس راحت، اس سکون، اس فراوانی کو اللہ کے حکم کے بغیر نہ وہ بدل سکتے ہیں اور نہ ہی اس راستے کو روک سکتے ہیں۔ کیوں؟ جو رستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا جو چیز اللہ نے عطا کر دی تو پھر کوئی اور کیسے اسے روک سکتا ہے؟ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں مختلف تصورات آتے ہیں، خیالات آتے ہیں کہ فلاں میرے کام میں رکاوٹ ہے، تو یہ چیز ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بندہ نہیں، اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ نے یہ تقدیر میں لکھ دیا تھا، یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ تکلیف پہنچنی ہے۔ اس تکلیف کو دور کرنے کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے اپنے کیے پہ ندامت کے ساتھ. کیوں کہ جو بھی تکلیف پہنچتی ہے رب عظیم فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تکلیف تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے. جب بھی کوئی تکلیف تمہیں پہنچے گی، تم تک پریشانی آئے گی، وہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوگی. اور جو اعمال انسان سے ہوں، انسان کثرت سے اس پہ توبہ کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرما کے اس شخص سے تمام پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں. اور جسے راحت و فراوانی ملی، کوئی نعمت ملی، کوئی عزت ملی، تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو کے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اے پروردگار مجھے معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے پروردگار تو نے جو نعمت دی ہے یہ تیرے سوا کوئی دے نہیں سکتا تھا، تو نے چاہا تو نے مجھے نعمت سے نواز دیا. اور گناہگار اللہ سے معافی مانگے، جسے پریشانی آئی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیں گے. اور اگر اس راحت پہ، اس فراوانی پہ، اس خوشی پہ یہ اللہ کا شکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو مزید بڑھا دیں گے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تم پہ مزید بڑھاتا چلا جاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں پہ شکر کرنے کی، اور جو پریشانیاں ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.